السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرے پوری، وہ اس کے لیے ایک نور بنتی ہے جو اس کے ساتھ اگلے جمعے تک رہتا ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ سورت دجال کے فتنے سے حفاظت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اگر کوئی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت کرے ہر جمعہ کو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی اس کی۔ دجال کا فتنہ کیا ہے، یہ بات بائی دا وے میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک انگلش کے اندر ایک پوری سیریز ہم نے کی تھی سورۃ الکہف کے بارے میں، اور وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں سب کو کہ وہ ضرور سن لیں ایک دفعہ، جن کو انگلش آتی۔ آج میں تفصیل میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا، قطعاً نہیں جاؤں گا، لیکن میں جو یہ چاہتا ہوں، 2 باتیں چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ دجال کا فتنہ ہے کیا۔ دجال کا فتنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب قیامت میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا جس کو دجال کا فتنہ کہا گیا ہے۔ دجالہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ تو دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو انتہائی بڑا دھوکے باز اور انتہائی بڑا جھوٹا ہوگا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسی طاقتیں دیں گے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ بہت سارا کنٹرول ہوگا، اور جو اس کو مانے گا خدا، ان لوگوں کو تو وہ اچھی زندگی جینے دے گا ظاہراً، اور جو اس کا انکار کریں گے اس کو وہ پریشانیوں میں مبتلا کرے گا ظاہراً۔ تو یہ فتنہ ہے، اتنا ہی بتا دینا کافی ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کوئی اس کو خدا مان لے تو اس بندے کا ایمان تو چلا گیا۔ یعنی دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کو خدا ماننا ضروری ہے، اور دنیا کی مشکلات برداشت کرنا بڑا مشکل ہے اگر اس کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو ایمان کا امتحان ہے اصل میں، اور بہت سخت امتحان ہے۔ ہم لوگ دجالی فتنے کے دور میں زندہ ہیں۔ وہ وقت گیا جب یہ کہا جاتا تھا کہ دجال کا فتنہ آئے گا۔ ہم دجال کے فتنے میں زندہ ہیں۔ یہی دھوکہ ہے دجال کا، کہ ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دجال کے فتنے کے دور میں زندہ ہیں، یہ بھی اس کا ایک دھوکہ ہے۔ اصل میں یہ فتنہ، اس کے بعد بہت تفصیل ہے، جیسے میں نے کہا وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کے اندر جائے، لیکن اصل میں وہ جو اس کو جو کنٹرول ملے گا شدید قسم کا، اس کے بارے میں علماء نے بہت باتیں کی ہیں کہ وہ کیسے کنٹرول ملے گا۔ لیکن کنٹرول کا ایک طریقہ ٹیکنالوجی کا استعمال،
مٹیریلزم کی ایک سائنٹیفک اس کی ریسرچ یا اس کی مٹیریلزم کے استعمال کے اندر ایک سورٹ آف کلائمیکس جس کے ذریعے سے وہ ہر ایک پہ نظر رکھ سکے گا اور کنٹرول کر سکے گا. تو ایک طریقہ اس کا یہ ہوگا کنٹرول کرنے کا، اور لوگوں کو اس میٹیریلزم کا اتنا عادی بنا دیا جائے گا کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ میرا فون مثال کے طور پہ میرے سے چھن جائے. میں اس کا اتنا ایڈکشن ہو چکی ہے، میری اس کی اتنی ایڈکشن ہو گئی. ایک مثال دے رہا ہوں صرف، ایسا ایڈکٹ ہو چکا ہوں میں اس کا کہ اگر میں یہ فون گھر چھوڑا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے جسم کا حصہ چھوڑا ہوں. ایسی ایڈکشن ہو چکی ہے، اور واقعی میں ہم ایڈکشن ہو چکی ہیں اس چیز کی، کوئی مانے یا نہ مانے ہم ایڈکشن ہو چکی ہے. جس کو سگریٹ کی ایڈکشن ہوتی ہے، ڈرگس کی ایڈکشن ہوتی ہے، اس کی ایڈکشن ہو چکی ہے ہمیں. اس کے اوپر تو باقاعدہ اب کورسز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ فون کی ایڈکشن سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. باقاعدہ کورسز ہو رہے ہیں آج کل. پھر اس کے اندر ود ان کچھ لوگوں کو دنیا کی اچھی زندگی. بھائیو پلیز ایکسپیریمنٹیشن ختم کر دیں پلیز. آپ لوگ آ جائیں پلیز. کیا بات کر رہا تھا میں؟ یہ بات کر رہا تھا کہ اور اس کے اندر جو سب ایڈکشنز ہیں، یوٹیوب کی، فیس بک کی وغیرہ، بے حیائی کی ایڈکشن، لوگ پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، جن کو یہ چیز عادت پڑ چکی ہے وہ نکل نہیں سکتے اس میں سے. غرض لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، رائٹ. ان کے دل دماغ سب کچھ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اس سے نکل نہیں پائیں گے. تو جب چیزوں کو ایڈکٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد سے آپ کہیں کہ جی اگر تم مجھے مانو گے تو تمہارا سب کچھ ہے، نہیں مانو گے تو تمہاری ایڈکشنز کھینچ لی جائیں گی، مال پیسے کی ایڈکشن اور غرض بہت ساری چیزوں کی. تو یہ ہے دجالی فتنہ، اور میرے بھائیوں بہت بڑا فتنہ ہے. اس میٹیریلزم کی ایڈکشن سے نکلنے کے لیے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ اسپرچویلٹی ہے، یا مادہ پرستی ہے یا روحانیت ہے. یہ دو اپوزٹس ہیں، یا تو مادہ پرستی ہے یا روحانیت ہے. مادہ پرستی کی ضد روحانیت ہے، اسپرچویلٹی ہے، ایمان ہے. تو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے جو ایک ٹول اگر کوئی چاہیے، اگر ایک نام لیں تو وہ انسان کے ایمان کی کیفیات، جس کو روحانیت بھی کہتے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ اپنی روحانیت پہ محنت نہیں کر رہا، اپنی یقین کے پختہ ہونے پر محنت نہیں کر رہا، تو وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہو جائے گا، کیونکہ میں کوئی ہوتا نہیں ہوں دعویٰ کرنے والا، لیکن اگر میں کہوں کہ وہ ہو جائے گا تو شاید کوئی بہت ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. تو بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، ہمیشہ سے تھی، لیکن یہ اہمیت ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی روحانیت پہ، اپنی ایمان پہ محنت کریں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو محنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، تو یہ بھی دجال کا بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. یہ محنت لازم ہے، یہ کسی کے لیے آپشن نہیں ہے، یہ فرض ہے. میں واجب بھی نہیں کہہ رہا، یہ فرض ہے کہ ہم سب لوگ اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں، اپنی روحانیت پہ محنت کریں، اور آنکھیں دماغ کھلے رکھیں. شاید یہ دجال کا دھوکہ ہے، اس دھوکے کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو کہ اس دھوکے کا شکار ہو جائے. آخر ایسی کیا بات ہے سورہ کہف کے اندر کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھو یا پہلی 10 آخری 10 آیات پڑھو تو دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی. ہمارے مشائخ نے کہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی سورت کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ سورت اس چیز کے لیے فائدہ مند ہے، تو اصل میں اس سورت کے اندر کوئی میسج ہوتا ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے یا اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. سورۃ الملک، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورۃ الملک پڑھیں.
اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ سورۃ الواقعہ رزق کی برکت کے لیے اس کے اندر پڑھیں، اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو رزق میں برکت عطا فرماتی ہے؟ اصل میں سورت کی برکت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی میسج ہوتا ہے جو کہ وہ میسج اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے تو وہ اصل میں اس کو فائدہ مند دیتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہم بہت کوئکلی ایک اوور ویو کریں گے سورۃ الکہف کا۔ پہلی بات تو میرے بھائیو، ہر بندہ یہ لازم کر لے اپنے اوپر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہر جمعے کو، نو ایکسیپشنز۔ وقت نکالیں، 20 منٹ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، 15 منٹ 20 منٹ، تقریباً آدھا جز ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ 20 سے 25 منٹ، 15 سے 25 منٹ کے درمیان ڈپینڈنگ آن کتنی تلاوت آپ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم نکالیں پلیز۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے کیا ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہمیں دجالی فتنے کی اس سے فکر نہیں ہے؟ صحابہ کے سامنے جب دجال کے فتنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا، ان کے چہرے بدل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں کو دیکھا، نے کہا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا صبح آج دجال کے فتنے کا تذکرہ کیا، ہمیں تو لگا وہ یہی کہیں ہیں۔ یعنی ڈر گئے وہ لوگ، اور وہ صحابہ جن کا ایمان، جن کا یقین، جن کا اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا، بہترین، سب سے بہترین امت میں سب سے بہترین درجے کا ایمان اور یقین تو ان کا تھا، وہ ڈرتے تھے۔ ہم نہیں ڈرتے، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے ہم کو، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، ایکسٹراڈنری محنت نہیں ہے۔ ہم صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ویکینڈ پہ کہیں باہر نکل گئے، یہ ہماری زندگی ہے۔ ایمان کی بچانے کی، اس یقین کو کامل کرنے کی فکر کدھر ہے؟ صحابہ کو تو بہت زیادہ تھی، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ تو لازم سمجھ لیں کہ یہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے جمعے کو۔ کوئی بندہ بھی اس سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے پلیز۔ اور جب تلاوت کریں تو انشاءاللہ جو ہم آج کریں گے، میں پھر بتاؤں گا، میرے تقریباً پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے 10-15 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیکچر کی سیریز ہے اس کی تفصیل میں۔ میں یہ چاہوں گا آج کہ کم از کم ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ مطلب کیا ہے اس کا، اور کہیں اگر میں سمجھوں گا کہ اس کے اندر تھوڑی سی اپنی ان پٹ دے سکوں تو انشاءاللہ تھوڑی سی ان پٹ دوں گا، اور تھوڑے اشارات جو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچنے میں کارآمد ہوں۔ تو ہمارے بھائی عبداللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے وہ تلاوت کریں، ہم ساتھ میں وہ آیت مبارکہ خود بھی پڑھ لیں، ان کی تلاوت سنیں، پھر وہ پڑھ لیں آیت مبارکہ، اور پھر میں اس کا ترجمہ کر کے اگر جب مناسب سمجھوں گا تو کوئی بات اس کے اندر اشارہ کروں گا۔ تو بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ پڑھیں آیت نمبر 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو قرآن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا کرو تو شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ قرآن میں مشہور جمہور علماء نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو سنت کہا ہے، کچھ علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا۔
تو اگر فتویٰ پوچھیں تو شاید سنت کا فتویٰ ہو، لیکن اگر عملی طور پہ ہم اس کو سوچیں تو اس کو وجوب کے حد تک رکھنا چاہیے۔ لازماً شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان آ کے اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی صورت شروع کرنے سے پہلے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اس کی تفسیر کل رات ہم نے کی تھی۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ قیما، دوسری صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ ایک سیدھی کتاب ہے۔ علماء نے کہا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا پہلی چیز وہ قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب قرآن کی آیات مومنین کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا لازم ہے۔ ایمان نہ بچ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے قرآن کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی جس میں نہ کوئی ٹیڑھ پن ہے بلکہ بالکل سیدھی کتاب ہے۔ یہ اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے۔ مِن لَّدُنْهُ، اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب آنے والا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ اس کی ایک تفصیل جو باس ہے، باس کا لفظ قرآن کے اندر جنگ کے لیے بھی آیا۔ اس کے اندر ایک اشارہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے ایک شدید جنگ بھی مسلط ہوگی۔ کن پر ہوگی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں پر بات ایک بیچ میں کہ سب لوگ نہ ڈر جائیں، بچیں گے کون؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں، ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے یہ کتاب کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کس کے لیے تھی وعید؟ شدید عذاب کی یا شدید جنگ ان پر مسلط ہونے والی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ تاکہ یہ متنبہ کرے ان لوگوں کو، وارننگ دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے اب سمجھ جائیں کون ہے یہ لوگ جو اللہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ ان پر سخت عذاب آنے والا ہے اور ان پر ایک شدید دوسری انٹرپریٹیشن کے مطابق ایک شدید جنگ مسلط ہوگی۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہ کیسے کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بنایا ہے؟ اس بات کا نہ کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا بیٹا
بنانا یا کسی کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کرنا اللہ کو اس سے بری بات کوئی نہیں لگتی۔ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور شرک میں بھی اعلیٰ درجے کا شرک ہے کوئی اللہ کا بیٹا بنا دے۔ اچھا، بہت تفصیل ہے، وقت نہیں، میں بار بار اس چیز کا ڈسکلیمر دوں گا، اس کی بہت تفصیل ہے، جس کو تفصیل جاننی ہو وہ میری وہ سیریز سن لے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی بات چل رہی ہے نا، تو کیا آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ اور ایک مطلب کے مطابق فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے جو ہونے والا ہے، اس کے بعد اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے کہ اللہ کا کسی نے، کچھ لوگوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اس کے کانسیکوینسز کو، ان کے آثار کو سوچ سوچ کر اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان دے دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے کانسیکوینسز کو سوچتے تھے کہ یہ جو شرک کی سب سے بدترین شکل ہے کہ یہ لوگ اللہ کا بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے ہونے کیا والا ہے، ہونے کیا والا ہے، اور اس کا ہونا ہوا کیا؟ اگر میں ایک دو لائنوں میں مختصراً بتاؤں تو آپ کرسچینٹی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس سے لا دینیت اور لا مذہبیت پیدا ہوئی۔ آپ پورا دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کا بیٹا بنایا، کس نے، کیوں بنایا، کون تھا وہ جس نے ایک دم سے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، ہمیشہ دو طرح سے لوگ کسی بھی چیز کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ایک بگاڑ پیدا کرتے ہیں مخالف، دوسرا بگاڑ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر کے لوگ۔ اور اپنے اندر کے لوگ ضروری نہیں اندر کے ہوں، وہ اندر کے بن کے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، وہ اندر کے بنتے ہیں پھر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تم میں سے ہی ہیں۔ یہ ہوتے ہیں منافق، اور یہ سب سے زیادہ خراب لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں یہ جو منافق ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک بندے نے، منافق نے، انہی میں سے آ کے ایک نعرہ لگایا، او عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اوپر آئے، میرے پاس آئے، میرے خواب میں آئے، یا انہوں نے تو مجھے کہا کہ تم لوگ مجھے اتنا کم درجہ کیوں دیتے ہو، وہ تو خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور ہمیشہ ایسا نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں جب آپ غلو کر کے، ایگزیجریٹ کر کے، اسی بات کو جو لوگ پہلے ہی مان رہے ہیں اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتائیں، کچھ لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ شروع ہوئی بات، پھر یہ بڑھتی 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جو چرچ تھا اس کی ایک پوری سے تھی، اس کے اندر لوگوں نے اسی بات کو بڑھا کر یہ حال پہنچا دیا کہ وہ لوگ ان کو آسمان پہ بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی روحانیت یہ ہے کہ تم نہ اپنا شادی کرو، پھر اس کے اندر لوگ گئے، خواتین گئیں، ننس گئیں، باقی ان کے جو پوپس گئے، اور پھر جو ایک جرم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سب کی ابتدا پڑی وہیں سے تھی، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، وہاں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے شادی نہیں کی، تم بھی شادی نہ کرو، یہی تو روحانیت کا کمال ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے غیر فطری چیز، انسانی فطرت تو یہ نہیں ہے۔ پھر جرم شروع ہوئے، اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور پھر ان کو دیکھ کر عوام ان کے خلاف ہو گئی کہ دیکھو انہوں نے تو اپنا دین، اپنا مذہب بنا لیا، اور لوگ لا دین ہو گئے، لا مذہبیت ان کے اندر پیدا ہو گئی، ایتھیزم شروع ہو گیا، دین سے دوری، دین بیزاری۔ تو یہ تھا سارا شیطان کا پلاٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے،
اور اتنے پریشان ہوتے تھے کہ کبھی کبھی انسان پریشانی میں اتنا حد کر دیتا ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا افسوس کر کر کے اپنی جان دے دیں گے آپ کہ یہ لوگ اس قرآن کی اس بات کو نہیں مان رہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کے کیا ہونے والے ہیں؟ یہ ہے ابتدا دجالی فتنے کی. کیا چیز ہے؟ لا دینیت پیدا کی گئی ہے، لا مذہبیت پیدا کی ہے، دین سے نفرت، دین بیزاری. دین بیزاری پہلی چیز ہے روحانیت کو ختم کرنے کے لیے. روحانیت ختم ہو جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے انسان، روحانیت نہیں ہوگی تو مادہ پرستی ہوگی، مٹیریلزم ہوگا. آگے تو اگلی دعائیں. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں زندگی کا مقصد ہے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. اور یہ بھی یقین رکھو کہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ایک دن ہم اسے سعیداً جرزا، ایک بالکل اسپاٹ میدان بنا دیں گے. یہ دنیا ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے کہیں. یہ جو دجالی فتنہ آئے گا ایسا نہ ہو کہ اس فتنے کے اندر تم ایسے کھو جاؤ کہ زندگی کے مقصد کو بھول جاؤ. یہ زندگی تو کسی اور مقصد کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو سب آزمائش ہے، سب کچھ آزمائش ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے اور یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. آیت تک پڑھیں. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا اور اس کے اندر ایک اشارہ بھی فرمایا. واقعہ بتایا کچھ لوگوں کا، کچھ نوجوان لوگوں کا، کہ یہ نوجوان لوگ اسی طرح کے ایک فتنے والے دور میں زندہ تھے جو کہ دجالی فتنے کے دور میں جیسا تھا، اور ان کو بھی اپنے ایمان کا خطرہ پڑ گیا، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو سلا دیا وہاں پر. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھی؟ رقیم کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مفسرین کی بہت رائے ہیں. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے ایک وادی تھی، اس کا نام تھا. کچھ نے کہا رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے. ایک تیسرا قول بھی ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار تھا، واللہ اعلم. کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.
یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے، یہ نوجوان لوگ تھے، فتیہ کہتے ہیں نوجوان کو، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ دی تھی، کہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو، ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم پر خاص اپنے پاس سے ایک رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ سے دعا کی انہوں نے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے ہوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی ایک اجمالی طور پہ اس واقعے کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل بتائی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ اپنا ایمان جو بادشاہ تھا بہت ظالم تھا، ایمان والوں کا دشمن تھا، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک ان میں سے شخص نکل آیا کہ میں کیا کروں۔ نوجوان تھا، اے نوجوانوں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ نکل آیا، میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، یہاں رہا تو میرا ایمان گیا یا میرے اوپر ظلم ہونے والا ہے، میں نہیں بچ سکتا۔ وہ آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ابھی وہاں بیٹھا تھا ایک اور آیا نوجوان، تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، آ کے بیٹھ گئے، تو ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ اتنے میں ایک اور آیا، آتے آتے کئی لوگ جمع ہو گئے، اس کے یہ کتنے تھے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور قول یہ ہے کہ لوگ 7 لوگ تھے، 7۔ جو کرسچینٹی کی بھی جو ہسٹری ہے اس میں بھی یہ دا 7 سلیپرز کے نام سے لوگ مشہور ہیں، تو 7 تھے جمہور قول کے مطابق، اور اختلافی بات۔ تو یہ لوگ آ کے بیٹھ کے باتیں شروع ہوئیں، باتیں شروع ہونے کے بعد پتہ چلا یہ سب ایک ہی فکر کے ساتھ نکلے ہیں، میرا ایمان بچ جائے، ایمان بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی ان کو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس فتنے میں ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فتنے کے دور میں رہتے ہوئے انسان کا ایمان خود بخود بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ جی واقعہ کیوں سنا رہے ہیں؟ کوئی کہانی سنانا مقصود ہے؟ مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اس کو تلاوت کرو، صرف کچھ الفاظ کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف ایک میسج دینا ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ نکل آئے، اور بات دوسری کیا چیز کی؟ پہلی بات ایک عمل کیا، نمبر 2 دعا مانگی اللہ سے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھنس گئے، اتنا سخت فتنہ ہے، اللہ آپ ایک لدنی رحمت ہم پہ نازل فرمائیے۔ یہ جو لدنی ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ بغیر سبب کے، یہ ہوتی ہے لدنی چیز۔ من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہم پہ رحمت نازل فرمائیے اور ہمیں کوئی راستہ دکھائیے۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو تھپکیاں دیں، میں نے تھپکیاں دیں، سلا دیا۔ اللہ اکبر، اس کی بہت عجیب اس کے اندر معارف اور اشارات ہیں۔ پلیز اس کو تفسیر پڑھیں، سوئے کوئی بھی نہ، پلیز جاگ جائیں، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ پھر وہ اٹھے بہت عرصے بعد، ان میں 2 گروہ بن گئے، کچھ نے کہا ہم اتنی مدت رہے سوئے، کوئی کہا نہیں اتنے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 گروہ بن گئے، ایک اجمالی اشارہ۔ آگے پڑھیں، اس کو پڑھیں 18 نمبر۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تفصیل کے ساتھ نحن نقص علیکم نبأہم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ، یہ نوجوان لوگ تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اضافہ کر دیا. پہلا سٹیپ بندے لیتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. اس کے پیچھے بھی پوری ایک ہے کہ وہ لوگ، بادشاہ نے ان کو بلایا، بادشاہ نے ان کے سامنے باقاعدہ ان کو کہا کہ اگر تم میری بات مان جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ برا کروں گا. دجال بھی یہی کرے گا، بات مان جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تم پریشان ہوگے دنیا میں. تو انہوں نے بادشاہ کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا، میں نے ان کے دل مضبوط کیے تھے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور بادشاہ سے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ ہمارا رب وہ ہے جو تمام زمینوں اور آسمان کا مالک ہے، دجال تم خدا نہیں ہو سکتے ہمارے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً نہایت بےہودہ بات کریں گے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس رب کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور آپ نے ساتھیوں میں کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. ارے ساتھیوں، پھر یہ الگ سے بات ہو رہی. وہاں پہ انہوں نے بادشاہ کو تو جھٹلا دیا، اس نے ان کو موقع دیا، دیکھو سوچ کے آنا، ابھی بھی موقع دیتا ہوں، ایک دفعہ سوچ لو. وہ چلے گئے، آپس میں ملے، انہوں نے کہا ساتھیوں جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی ہم سب لوگ الگ ہو گئے ہیں اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو اور تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کے دامن کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کرے گا. چلو ایمان بچانے چلتے ہیں. آثار ہیں قرب قیامت کے، دجال کی آمد ہے. یہ کشتی اپنی کہف بھی ہے اور اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے. چلو چھپتے ہیں جا کے ایک غار کے اندر دجال سے بچنے کے لیے. اللہ آسان کریں گے، اللہ رحمت برسائیں گے. تم تو کام کرو اپنا، باقی اللہ سے مانگیں گے.
اللہ آسانی کریں گے۔ وہ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب وہ غار ایسا تھا جب تم سورج کو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے ہٹ کر چلا جاتا، اور اس غار کے ایک درمیانی حصے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یعنی سورج آ بھی رہا تھا اور ان پہ دھوپ بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ ایک عجیب اللہ کی شان تھی۔ سورج میں گل جاتے، ان کی کھال گل جاتی ہے کہ سورج 50 ڈگری کھڑا رہے انسان۔ ہمیں تو تجربہ ہوا ہے اس کا۔ ایک دفعہ ہم نے مدینہ منورہ اعتکاف کیا تھا، چھت پہ 10 دن شدید گرمی میں رہے تھے، ہماری جلد پھٹ گئی تھی، جبکہ ہم تو جا رہے تھے، وضو کر رہے تھے، ہل جل رہے تھے، لیکن اگر دھوپ پڑتی رہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تپش بھی آ رہی تھی اور دھوپ بھی ان پہ نہیں پڑ رہی تھی۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ سمجھ تبھی آئے گی کہ اللہ کی نشانی تھی اگر تھوڑا تفکر کرو، اللہ سے ہدایت بھی ملے۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لے کر آئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ تعالیٰ کہتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ کوئی دیکھتا تو ان کو لگتا جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے جاگ رہے ہیں، لیکن سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بھی دلواتے رہے۔ 300 سال تک، 309 سال تک سوتے رہے یہ لوگ، اور کروٹیں بدلواتے رہے۔ میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا تھا، 2-2.5 سال تقریباً 2.25 سال وہ فالج میں رہے۔ ڈاکٹرز یہ کہتے تھے ہمیشہ، کیونکہ ہل نہیں سکتے تھے، ان کو کروٹ ضرور بدلواتے رہے ورنہ بیڈ سورز ہو جائیں گے اور پھر اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو کروٹ دلواتا رہا، دائیں بائیں، سوتے بھی رہے اور کروٹ بھی بدلتے رہے، دھوپ بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانی۔ اور اچھا ان کے پیچھے کتا بھی چل پڑا، جب وہ 7 لوگ چلے نا تو ایک کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، اور وہ آ کے غار کے باہر ایسے بیٹھ گیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا ان کی دہلیز پر، غار کی دہلیز میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کیا شان ہے اس کتے کی! کیوں؟ قرآن میں ذکر آ گیا نا۔ ہمارے مشائخ نے ایک بڑا اشارہ نکالا ہے کہ نیک لوگوں کے پیچھے چلو گے تو ہم جیسے بیکار لوگ وہ بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی مقبول ہو جائیں گے۔ یہ کتا بھی نیک لوگوں کے پیچھے چل پڑا تھا، اللہ نے اس کتے کو قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ بہت بڑا اشارہ ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم جھانک کر دیکھ لیتے اس کے اندر، اس غار میں، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ایک دہشت سما جاتی، ڈر لگتا، ایک دہشت کا سما اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ سو رہے ہیں لوگ، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں تھوڑی بہت لگتا ہے جاگ رہے ہیں، اصل میں سو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دلوں پہ دہشت ڈال دینی تھی اگر کوئی دیکھ لیتا جھانک کر، تاکہ کوئی کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ ان کو کچھ کہہ سکتا۔ اللہ کی حفاظت آگے من لدنک رحمہ، یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی کوشش کی، دعا مانگی، ایک کہف میں جا کے امان لے لی، آگے اللہ کی مدد آ گئی۔ چلیں آگے پڑھیں 20 تک۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ 309 سال سوتے رہے کھلایا بھی اللہ نے پلایا بھی اللہ نے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ کیا اللہ نے قدرت اللہ کہتے دجال کا فتنہ آئے گا چھپ جانا ایمان کو بچانے کی فکر کرنا اللہ سے مانگنا باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ڈرنا مت اسی لیے اللہ تعالیٰ دل مضبوط کر رہے ہیں نا دل مضبوط کر رہے ہیں کرنا ضرور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا اللہ بچائیں گے ایمان اور ایسے بچائیں گے اور ایسے مدد فرمائیں گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ تو گمان بھی نہیں ہو سکتا اسی لیے تو دل مضبوط ہو رہا ہے آپ پر کہ کیسے کیسے مدد آئی اللہ کی 309 سال سوتے رہے کذالک بعثناہم پھر ہم نے انہیں سلایا تھا جس طرح ہم نے سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا لیتساءلوا بینہم تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں وہ تو اٹھے سو کے قال قائل منہم کم لبستم ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر اس حالت میں رہے ہوں گے سونے کی تو قالوا لبثنا یوما او بعد یوم کچھ نے کہا شاید ایک دن سوئے کچھ نے کہا نہیں دن کا کچھ ہے 2 گروہ بن گئے ایک دن سوئے کچھ نے کہا دن سے بھی تھوڑا سوئے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم چھوڑو دوسروں نے کہا تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کتنی دیر اس حالت میں رہے چلو اب بھوک لگی ہے 300 سال تو بھوک نہیں لگی اٹھے بھوک لگ گئی اللہ اکبر من لدن کا رحمت سمجھ میں آ رہی ہے لدنی رحمت اب بھوک لگ گئی کہتے ہیں کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ کہ اب اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے ازکا طعام بہت سارے اشارات ہیں اس کے اندر میں بار بار کہوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے یہ مت سمجھیں کہ جو بات ہو رہی ہے یہی کامل بات ہے جا کے دیکھو پاکیزہ کھانا لے کر آؤ پاکیزہ کھانا لے کر آؤ کھانا طیب اور پاکیزہ کھائیں ایمان کو دل میں انوارات پیدا کرنے کے لیے جو کھاتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ اسے چاہیے کہ اس کے 2 مطلب ہیں یا تو ہوشیاری سے کام لیں یا نرمی سے کام لیں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں لطف نرمی سے کام لینا اور یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے نا یہ قرآن کا عین درمیان ہے کچھ مصحف کے اندر یہ بڑا سا لکھا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا عین درمیان ہے اس کے پیچھے اور اس کے بعد بالکل برابر ہے تو اس کے اندر کچھ علماء نے یہ اشارہ بھی لیا کہ قرآن کا جو ایک میسج ہے کور میسج وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کہ نرمی دکھاؤ نرمی سے کام لو نرم دل اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتا ہے سختی اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہے اور مومن جو ہے بے وقوف بھی نہیں ہوتا ہوشیار ہوتا ہے المؤمن غر کریم لیکن بہت سیدھا سادہ بھولا بھالا بھی ہوتا ہے لیکن لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين بے وقوف بھی نہیں ہوتا ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا ہوشیاری سے کام لینا ولا یشعرن بکم احدا کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہو دیکھ بھال کے جانا کیوں ابھی بھی ڈر لگا ہوا ہے ایک ہی ڈر ایمان بچا اس لیے کیونکہ انہم ان یظہروا علیکم اگر ان شہر والوں کو تمہاری خبر مل گئی یرجموکم تمہیں پتھر ماریں گے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے او یعیدوکم فی ملتہم 2 میں سے ایک کام ہوگا
یا تو تمہارے پتھر ماریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہارا جینا دوبر کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں دوبارہ لے آئیں گے، تمہیں دین سے ہٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی ہوگا دجال میں، مائی وے اور دا ہائی وے۔ یا تو دجال کی مانو ورنہ نقصان ہونے والا ہے۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہ، یا اس کے دین میں کیا ہوگے۔ یہ درمیان والے لوگ نہیں بچیں گے میرے بھائیوں۔ آج کل کہتے ہیں جی وہ نارمل مسلمان ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ، ہے نا، نارمل مسلمان ہیں، ہم تو جی نارمل مسلمان ہیں، آپ جیسے ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں ہم تو یہ نارمیلٹی نہیں چلے گی۔ ان جو نارمیلٹی لوگوں کی نظر میں یہ نہیں چلنے والی بھائیوں، یا تو مضبوط ہو یا پھر گئے، خدا نہ خواستہ۔ میرے بھائیوں ہم اس دور میں زندہ ہیں، یہ ہے سارے، دیکھتے جائیں اس کو۔ چلیں آگے، آپ پڑھیں آیت نمبر 26۔ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ نہیں مانتے تھے نا کہ موت کے بعد زندگی، یہی تو سارا مسئلہ تھا، شرک کرتے تھے، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ جب یہ گئے، اس میں بھی لمبی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں قرآن کے اندر۔ اس کے اندر ایک بھی اشارہ ہے کہ اشارہ کیا ہے، ایک بات ہے کہ قرآن صرف مطلب کی بات کرتا ہے، کہانیاں نہیں سناتا بلا وجہ کی۔ جو بات اللہ نے کی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہے۔ ہم لوگ تو کہانی سمجھ کے اس کے پھر سٹوری بکس بنا کے بچوں کو کلرفل دکھا دیتے ہیں اور وہ کہانی پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، بس تصویریں دیکھ دیکھ کے۔ قرآن کے اندر کسی بھی واقعے کا اگر کوئی ذکر ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی میسج نہیں تھا، اللہ نے تذکرہ ہی مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تو باقی سورسز سے ہمیں پتہ چلی، احادیث مبارکہ سے اور کچھ اسرائیلی روایات سے، لیکن وہ لوگ جب یہ گئے ان میں سے پیسے لے کے، اور یہ چاندی کے سکے تھے 300 سال پرانے، اللہ کی شان ان 300 سالوں میں وہ ظالم بادشاہ کی حکومت ختم، اب وہ جو بادشاہ آیا وہ ایمان والا تھا۔ تو جب وہ گئے
اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ 300 سال بعد جا رہے ہیں، یہ تو سمجھے کہ ایک دن سوئے ہیں، کل سوئے تھے، آج بھوک لگی ہے کھانا لینے جائیں، چپ کے گئے، وہاں پہ ایک دکان پہ جا کے انہوں نے کھانا لیا، ان کو سکہ دیا، وہ سکہ لے گئے۔ اچھا لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی بات، وہ 7 نوجوان تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، بڑے نیک آدمی تھے۔ اب چونکہ نیکی کا چرچا تھا تو وہ نیک لوگوں کی کہانیاں پرانی یاد کرتے ہیں لوگ، تو بہت مشہور تھا اس واقعے میں، اس علاقے میں، کہ وہ نیک لوگ کہیں غائب ہو گئے۔ تو جب اس نے چاندی کا سکہ اس کو دیا، اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ کہتا ہے یہ تو پیسے، یہ تو 300 سال پرانے پیسے ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہاں سے بات کھلی اور کھلتے کھلتے پتہ چل گئی کہ یہ تو وہی نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی ہیں وہ۔ بات پھیل گئی، بادشاہ نیک تھا، اس تک بات پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے تھے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے، كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو بھی تو اٹھایا 300 سال بعد، تم نہیں اٹھو گے کیا؟ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اچھا پھر بات چلی، پھر یہ لوگ انتقال ہو گیا، اب اللہ کے اولیاء تھے، ولی تھے، نیک لوگ تھے، اب انہوں نے کہا کہ اچھا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو دفنا کے اب کیا کریں؟ کچھ نے کہا نشانی کے لیے کوئی پلر بنا دیں، کچھ نے کہا یہ مسجد بنا دیں ان کی نشانی تاکہ رہیں۔ تو ان کے آپس میں بات چیت ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ربهم اعلم بهم، ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات میں غلبہ حاصل تھا، یعنی ان کی بات پھر سب کو ماننی پڑی، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جب تم ان لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہو، کفار کو، ان 7 لوگوں کی، ان لوگوں کی، کہ دیکھو اس میں سے میسج حاصل کرو، تو یہ لوگ تمہیں کہیں اور باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کتنے تھے؟ 3 تھے، ہاں، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ کہتے ہیں ایسی باتوں میں تمہیں الجھا کے تمہیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَسَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 لوگ تھے، چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجمًا بالغیب، ایسے ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اٹکل بازیاں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں دیکھو یہ ایسے لوگ آئیں گے، تم ان کو پہلی بات تو سنیں گے نہیں، جب ان کو دلائل سے واضح کرو گے تو تمہیں ڈی ٹریک کر کے کئی بات اور ہی موڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی باتوں کو مت جانا، بات سیدھی کر دینا، اس کو ختم ہی کر دینا بحث کو۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ کہہ دینا کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہیں کرنی۔ یہ بھی ٹرک ہوتا ہے کہ جب اور کچھ نہیں بن پاتا نا تو پھر بات کو گول مول کرتے ہیں اور کہیں اور لے کے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اصل میسج سمجھ میں نہ آئے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کرنا۔ دجال کب آئے گا، کیسا ہوگا، اس طرح کی باتیں۔ لوگ بہت اس بارے میں بہت کچھ ہوتے ہیں، اگر ہم دجال کے بارے میں گفتگو کریں نا ایک پورا آڈیٹوریم بھر جائے گا۔ واو امیزنگ، زبردست، پریزنٹیشنز بھی بڑی زبردست قسم کی اگر دیں تو اور بھی لوگ آئیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کپڑے جھاڑ کے اٹھیں گے اور تھینک یو ویری مچ کہہ کے چلے جائیں گے، زندگی میں اتنی سی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔
اس لیے کیونکہ لوگ اصل بات کی بات نہیں سننا چاہتے، نہ سوچنا چاہتے ہیں، بس کہانیاں سننا بہت اچھی لگتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہانیوں میں اڑائیں گے، 3 تھے کہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، ان بات میں بحث نہیں کرنا ورنہ لوگ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. قرآن بھی اس لیے بے جا بات نہیں کرتا جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تاکہ میسج سے ڈی ٹریک نہ ہو. میسج سمجھو، میسج سمجھو. چاہیے کیا؟ ایمان بچانے کی فکر کرنی ہے، دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اس میسج پہ غور کرو کہ کرنا کیا ہے. یہ 3 تھے 4 تھے 7 تھے، اس کی فکر سے کیا پڑے گا؟ کوئی جنت جہنم ملے گی؟ نہیں ملے گی. جنت جہنم تو کسی اور چیز سے ملے گی. یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. اصل ہم ماشاءاللہ پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوٹ اینڈ کوٹ ایکڈیمکس کیا ہوتی ہے؟ ہمیں 14 سیرے آ جائیں صرف کے اور ہمیں ایک عبارت عربی کی پڑھنی آ جائے، لیکن یہ اگر کسی کو نہیں بھی آئے گی تو جہنم میں نہیں جائے گا وہ. لیکن اگر ایمان نہیں بچایا اور اپنے ایمان کی فکر نہیں کی اور گناہوں سے نہیں بچے اور اپنی روحانیت پہ محنت نہیں کی، یہ جنت جہنم کے فیصلے کرنے والی چیز ہے. اور ہمیں شیطان تھپکیاں دیتا ہے، ماشاءاللہ تم بہت اچھا پڑھ رہے ہو، جبکہ بالکل اچھا نہیں پڑھ رہا، کیونکہ جو گول تھا، یہ تو ٹول ہے، یہ تو آلہ ہے. کوئی بندہ ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھا کے کہے میں نے کمال کر لیا. بھائی اگر کیل ٹھوکنا ہے تو اس کو ہتھوڑے سے کیل بھی ٹھوکنا پڑے گا، کچھ ہمت کرنی پڑے گی. لیکن ہم ہاتھ میں ہتھوڑا دے کے نعرے لگاتے ہیں میں نے بہت بڑا کمال کر لیا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام ہے کہ میں 14 صرف کے چیزیں یاد کر لوں بس. اصل کام تو اب شروع ہوگا. یہی ہوتا ہے شیطانی دھوکہ. ہم لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. علم اصل میں کیا ہے؟ وہ نور ہے جس کی جہاں یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. وہ پیدا کرنا، وہ عشق اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ سنت نہیں اپنائیں گے، وہ محبت نہیں پیدا کرے گی، تو کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. اور بہت خطرے کی بات ہے، ہم دجالی فتنے میں زندہ ہیں. ایمان کی محنت جہاں نہیں ہو رہی، صرف ہمیں صبح کے وقت دوپہر کا کھانا، دوپہر کے وقت رات کا کھانا اور باربیکیو اور ویکینڈز، اگر اسی کے اوپر ہماری فکر ہے، بہت خطرہ ہے. یقین جانیں بلا وجہ کی باتیں مت کرو. 3 ہے کہ 4 ہے کہ 6 ہے کہ 7 ہے، اس کی فکر میں مت پڑو. دیکھو کہ میسج کیا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا رہے ہیں اس بات سے. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. بلا وجہ بحث میں نہیں پڑھنا. ڈی ٹریک نہ ہونا پائے کسی کا ذہن. کام کی بات دیکھنا. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے میں نے کہا کہ بہت تفصیل ہے، یہ بات پوچھنے کو آئے تھے کہ اچھا آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ان غار والوں کو کیا قصہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بتاؤں، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بھی اللہ من جانب اللہ تھا، اللہ نے یہ میسج دینا تھا کہ انشاءاللہ نہیں کہا. جبریل علیہ السلام آئے ہی نہیں، تقریباً کچھ میں کہ 15 دن تک غالباً نہیں آئے، بہت عرصے تک نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جب وہی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کبھی مت کہیے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میں کام کل کروں گا. کیا کہیں؟ انشاءاللہ. یہ کہیے گا اللہ چاہے گا تو کروں گا. الا ان یشاء اللہ. انشاءاللہ کہنا مستقبل کے کسی کام کے بارے میں لازم سمجھ لیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہو ہی نہ. اگر انشاءاللہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے اس وقت بھول جائیں. پھر کیا ہو؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب یاد آ جائے اس وقت کہہ دینا. جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لینا، بعد میں کہہ دینا. جیسی یاد آ جائے کہنا او انشاءاللہ. ایسا نہ ہو بندہ پریشان ہو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اب آ گیا یاد، اب کہہ دو انشاءاللہ. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. یہ ساری باتیں تو ہیں ہی ہیں. مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا جو ہدایت پہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وَأَصْحَابِ كَهْفِ غار والے اپنے غار میں 300 اور مزید 9 سال سوتے رہے. اللہ تعالیٰ میتھس بھی سکھا رہے ہیں. 300 + 9
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 اور شامل کر لو. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. اگر کوئی بحث کرے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی مدت سوتے رہیں. لہو غیب السماوات ہے. پھر بحث مت کرنا ہے اس میں، یہ کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے. 300 سوئیں یا 309 سوئیں یا 350 سوئیں، اس سے کیا غرض؟ جو غرض ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی تھی. یہ ہے غرض، اللہ بچاتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ ہے میسج. 300 یا 350 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بحث کرے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہیں. پھر بحث میں نہیں پڑھنا، بیکار بحث میں. ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، یہ بالکل مت کرنا. ابصر بہ واسمع. آسمان زمین کے سارے بھید اللہ کو پتہ ہے، غیب اسی کو پتہ ہے. وہ کتنا دیکھنے والا، کتنا سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا. اس کے سوا ان کا کوئی بھی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. آیت نمبر 31 تک پڑھیں. 31. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کو پڑھ کر سنائیے. کوئی نہیں ہے جو اللہ کی اس کی باتوں کو بدل سکے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور اس کو چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشرکین. انہوں نے کہا کہ ہائی سٹیٹس والے لوگ، سو کالڈ سوسائٹی کے ایلیٹ کلاس، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات تو سنیں گے، سننے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب غربا بیٹھے رہتے ہیں نا آپ کے پاس، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو اپنی محفل سے ہٹا دیجئے، پھر ہم آئیں گے آپ کی بات سنیں. دیکھیں اس زمانے میں یہ یاد رکھیں، ایلیٹ کلاس کا ہدایت پہ آنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، کیونکہ اکثر لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، جو وہ مان جاتے تھے باقی سب وہ مان جاتے تھے. تو ان کا ہدایت پہ آنا بہت بڑی بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اس بارے میں کہ بغیر کسی کی تحقیر نہیں کر رہے، لیکن ٹھیک ہے محفل سے بنا دیتے ہیں، ایک محفل ایلیٹ کلاس کی، ایک محفل عام لوگوں کی. لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ایسی باتیں بنا رہے تھے، ماننا انہوں نے کوئی نہیں تھا، بس اپنی ایک بات بنانے کے لیے جی ہم بھی کچھ، ہماری بھی کوئی سے ہے، ہمارا بھی ایک جتھا ہے، ہم بھی اپنی ذرا منواتے ہیں.
طلب ان کے اندر کوئی نہیں تھی. اللہ کو تو پتہ ہے، طلب تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، نبی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز مت کیجیے گا، یہ مت کیجیے گا، یہ بے طلب لوگ ہیں، ان کی بات مت مانیے گا. باقی سب یہ طلب والے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا تو نقصان ہوگا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں صبح و شام تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں. ان کا یہ طلب والے لوگ ہیں، ان کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. صبح و شام دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، لوگ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر. یہ ایسے میرے ولی ہیں، ان کو مت چھوڑیے گا میرے حبیب. کتنے خوش قسمت لوگ تھے لوگ کہ اللہ کی سفارش آئی کہ ان کو اپنی محفل سے مت ہٹائیے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. یہ ذکر والے لوگ، دعا والے لوگ، طلب والے لوگ، للہیت والے لوگ، ان کو بالکل اپنے پاس سے مت ہٹائیے گا. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور آپ کی آنکھیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں. اللہ اکبر. کس کو خطاب ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آنکھیں دنیا کی خوبصورتی کی تلاش میں ان غریب لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں. یہ لوگ ہائی سٹیٹس، ہائی کلاس لوگ، امیر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی لالچ میں، اور ان کو لالچ دنیا کی تو نہیں تھی، آخرت کی لالچ تھی کہ یہ لوگ آ جائیں گے دین پہ تو بہت لوگ آ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع فرما دیا. یہ بے طلبے لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس، ان کی تلاش میں آپ کی آنکھیں، یہ جو غریب لوگ ہیں ان سے مت ہٹیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی ایسے شخص کا کہنا مت مانیے گا. یہ جو سارے لوگ ہیں نا، کبھی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے گا جن کے دل کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے ان کو غافل کر دیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جن کا معاملہ وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ، آپ نے مجھے رسول بنایا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی اطاعت کروں گا، یہ جو غافل لوگ ہیں؟ ایک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. یہ آیات ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ اللہ براہ راست تربیت فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دل چھوٹا نہیں کر رہے، شرمندگی بھی نہیں ہو رہی، بتا رہے ہیں لوگوں کو دیکھو اللہ نے میری تربیت فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی ہیں اللہ، ان کی تربیت کی اللہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی، صحابہ نے تربیت کی تابعین کی. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمیں تو تربیت چاہیے نہیں ہے، ہم تو ماشاء اللہ ہم تو تربیت یافتہ ہیں آلریڈی. اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ متکبر انسان ہے. اور لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور ایک روایت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی کے اندر ایسی بات ہے اور ہیں کہ مجھے اصلاح نہیں چاہیے، تو یہ تکبر ہے، اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے شرک کے بعد. میری بیوی بھی مجھے کوئی بات بتائے نا، اس کو جزاک اللہ کہہ کر لینا چاہیے کہ آپ نے میری اصلاح کر دی، شکریہ.
بجائے اس کے کہ تم کون ہوتی ہو کہنے والی. یہ متکبرانہ بول ہے میرے بھائیو، تکبرانہ بول ہے، یہ ڈرنے کا مقام ہے. ذرہ برابر تکبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو الفاظ آئے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اصلاح کی مجھے ضرورت ہے، کوئی میری اصلاح کرے، مجھے مربی چاہیے، کوئی تربیت کرے میری. اللہ کی نے تربیت فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام، قرآن بھرا پڑا ہے جگہ جگہ، اور کوئی اس پہ شکن نہیں آ رہی. میرے سے آپ گمان کرتے ہیں اللہ کہ میں ان کی اطاعت کروں گا جو غافل ہیں؟ میں تو رسول ہوں آپ کا. نہ، سنا سنایا، تلاوت کرو سب لوگ. میری بھی تربیت ہوئی، صحابہ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ تو سلسلہ چل رہا ہے میرے بھائیوں. یہ جو نفس ہے نا موٹا اندر بیٹھا ہوا، جس نے تباہ کر دیا ہے مجھے اور ہم سب کو، اس کی تربیت لازم ہے. یہ تربیت کے بغیر کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی. کسی کو ڈھونڈیں جو تو آپ کی تربیت کرے. کسی کو ڈھونڈیں، بھائی میری تربیت کرو، میری تربیت کرو، مجھے بتاؤ، اور ایسے بتاؤ کہ پھر وہ بتائے تو اس کو لبیک کر کے لو اور اپنی اصلاح کرو. یہ ضروری ہے. ایمان کی مضبوطی اس کے بغیر آ نہیں سکتی، ورنہ شیطان اور نفس تو کھا جاتا ہے. اسی کے اوپر میں بات کرنا شروع ہو جاؤں تو پورا وقت اسی میں لگ جائے گا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے. لیکن اگر کفر اختیار کرو گے، اِنَّا أَعْتَدْنَا، ظالم لوگ ہیں، اور اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی. اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ چہرے کو بھون کر رکھ دے گی. کیسا برا بدترین پانی ہے، کیسی بری آرام کی جگہ ہے. لیکن جو ایمان لائے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو لوگ ایمان لائیں گے، لیکن خالی ایمان بھی کام نہیں چلے گا، ساتھ میں نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال، تو ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضائع نہیں کرتے ہیں. جو اچھے عمل کریں گے، صرف ایمان زبانی کلامی نہیں، اس کے بعد ایمان جو اعمال بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضائع نہیں کروں گا. یہ ہے وہ لوگ، اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اصابر من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے، باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. کتنا بہترین اجر ہے، کیسی بہترین آرام کی جگہ ہے. اللہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تمہاری مرضی، چاہو ایمان لے اور چاہو کفر اختیار کر لو، سامنے رکھ دیا، تمہاری مرضی ہے، چوز کر لو. ایک کفر پہ یہ ہے، ایمان پر یہ ہے، اور ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح. تم چوز کرو. دجال آئے گا، دنیا کی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی چند روزہ کی مشکل ہوگی، لیکن آخرت میں یہ ہے تم کر لو چوز. اس کو خدا مانتے ہو کہ اللہ کو خدا مانتے ہو، تمہاری چوائس. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چلیں آگے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 باتیں بتائیں، ہاں، یا 2 باتیں بتائیں یا 3، کہ دیکھیں آپ دنیا کی زندگی کے پیچھے، دنیا کی زینت کے پیچھے ان غریبوں کو اپنی محفل سے مت نکالیں. کیوں؟ یہ ہیں اللہ والے لوگ، ان کے دل میں ہے ایمان، ان کی روحانیت ہے اعلیٰ درجے کی، ان کے اندر ہے للہیت. اور دوسری طرف کون ہے؟ یہ متکبر لوگ. مال پیسے میں برا نہیں ہے، لیکن مال پیسے ایلیٹ، ان کی سٹیٹس نے ان کو تکبر والا بنا دیا. یہ ہیں 2 طرح کے لوگ: میٹیریلسٹ لوگ جن میں تکبر ہے اور اللہ کو جھٹلاتے ہیں اس کی وجہ سے،
اور ایک طرف ہیں اللہ والے لوگ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کو چنیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے مت جائیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھیں مال پیسہ میٹیریلزم اگر اللہ کی محبت اور الہیت اور روحانیت نہیں ہوگی تو اس کا کوئی بھی دنیا میں نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اللہ نے باقاعدہ پھر مثالیں دے کے سمجھایا۔ پڑھیں آیت نمبر 44 تک۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ مثال نمبر 1، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا اور ان 2 باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک بندے کی، بہت دولت مند تھا، ہر طرح سے دولت تھی، بزنس بہترین بزنس۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا مِنْ نَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ بہت دولت مل گئی تو ایک دن اپنے دوست سے کہنے لگا، فقال لصاحبہ، دوسرے دوست سے، وهو يحاوره، آپس میں باتیں کر رہے تھے، انا اکثر منک مالا وأعز نفرا، میرا مال بھی تم سے زیادہ، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ، دیکھو میرے کتنے اولاد ساتھی، سارے آگے پیچھے پھرنے والے لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کرتے نا کسی کو۔ میں تو چلاتا ہوں لیمبرگینی، تو یہ کیا ہے ٹوٹی ہوئی گاڑی، اور ہم ایسے ہاں، پھر ہم بھی چیک کرتے ہیں اسی کے پیچھے کہ ہمارے پاس بھی لیمبرگینی ہو، اور اس کے لیے سب قربان کر دیتے ہیں، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے اصول۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دوسرا بندہ نیک تھا،
كان أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کہہ رہا ہے میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی تباہ ہوگا. ایسی ہوتا جب مال پیسہ بہت ہوتا ہے نا، پھر لگتا ہے کہ یہ تو موت تک چلے گا، بلکہ موت کے بعد، بلکہ موت کو یاد ہی نہیں کرتا انسان اس وقت. قبر میں بھی جائے گا اگر موت کی یاد آ بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کبھی تباہ ہوگا. وما اظن الساعة قائمة، میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی. لوگ سمجھتے ہیں مال پیسہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ بڑے راضی ہیں میرے سے. قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے کہا، وهو يحاوره، باتیں کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں ایک پورا بھلا چنگا انسان بنا دیا. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے باہر کسی میں طاقت نہیں. یہ کہنا چاہیے تھا اللہ نے دیا ہے مجھ کو، یہ کیوں نہیں سوچا تم؟ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں، وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کر دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے یہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے. او يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر اسے تلاش بھی نہ کر سکو. یہ باغ تو پانی سے چل رہا ہے، پانی ختم نیچے چلا جائے، ڈرائی ہو جائے لینڈ تو مر جائے گا سب کچھ. سوچا تم نے اللہ نے دیا ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ اس نے باغ پہ جو خرچ کیا تھا اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، سب گیا، بزنس تباہ. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اسے کوئی ایسا جتھا، کوئی اس وقت سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، پہلے سب چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، جب مال پیسہ ہوتا ہے اسٹیٹس ہوتا ہے سب آگے پیچھے پھرتے ہیں. جیسے ہی بزنس گیا اسٹیٹس گیا سب دوست بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ دوست ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ دوست ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایسے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جتنے اس کے گروپ تھا نا لوگوں کا دوستوں کا، وہ سب کوئی اس کو میسر نہیں آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار اس سچے اللہ کو حاصل ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے، بہترین انجام دکھاتا ہے. پہلی بات، دنیا کا مال دولت اے میرے بندو عارضی چیز ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں. یہ کوئی اللہ سے تعلق کی کوئی نشانی ہے ہی نہیں. اگر اللہ دیں تو اللہ کا شکر کرو، اللہ سے جڑو، ذکر میں زندگی گزارو، دعاؤں کو مانگتے رہا کرو، اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دنیا کی محبت دل میں نہ آنے پائے. یہ ہے اگر اللہ کسی کو مال دیں. اصل چیز اللہیت ہے، روحانیت ہے. یہ دنیا کا مال پیسہ مٹیریلزم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، فانی ہے. اللہ نے ایک مثال دی، دیکھو غریبوں کو مت چھوڑنا. یہ جو مال پیسے اسٹیٹس والے لوگ ہیں جن کے اندر للہیت نام کو نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے مت آنا. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، دوسری مثال پڑھیں. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دوسری مثال ان لوگوں سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ وہ ایسی ہے، یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض، تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا کے لے جاتی۔ یہ زندگی ہے دنیا کی، بارش آئی، سبزہ آیا، تھوڑے عرصے بعد گیا، ونٹرز تھیں، پھول ہی پھول، گرمی آئی، سب ختم، سب ختم۔ یہ دنیا کی، اللہ تعالیٰ کہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، وقتی۔ قرآن عظیم الشان، سوچو بندو سوچو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جو تمہارے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی بس زینت ہے، یہ تو اڈورنمنٹس ہے، یہ لگی ہوئی نہیں ڈورن کی سارے، یہ مال دولت، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید جس سے لگانی چاہیے اس کے اعتبار سے بہتر کیا ہے؟ وہ نیکیاں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ والباقیات الصالحات، نیک اعمال ہیں جو کہ قبر میں جائیں گے ساتھ، یہ تو سب ختم، مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، جتنا مال کمایا باغ بیوی بچے کھائیں گے، عیش کریں گے بعد میں، نہ آپ کی مرسیڈیز کام آئے گی، نہ آپ کی BMW کام آئے گی، نہ لمبرگینی کام آئے گی، نہ بینک بیلنس کام آئے گا، کوئی اور عیش کرے گا۔ اگر ساتھ لے کے جانے، باقیات کیا ہیں؟ صالحات ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ لے کے جاؤ، للہیت پیدا کرو، دنیا کی زندگی کے پیچھے مت بھاگو۔ دجال دنیا کی زندگی میں پھنسا کے تمہیں، اس سے اگر کوشش کرے کل کو کہ تم سے یہ چھن جائیں گی تو کہو جانے دیا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، امید تو مجھے ان پہ لگی ہے جو میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوں، نہ کہ وہ مال جو میں بچا کے رکھتا ہوں، اس پہ مجھے امید لگی ہوئی ہے۔ اور یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ زینت الحیات الدنیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن کا دھیان رکھنا جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ اللہ اکبر، تم زمین کو دیکھو گے وہ کھلی پڑی ہے، سب پہاڑ ختم، ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے لوگوں کو، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی نہیں چھوٹے گا، ایک ایک آئے گا سامنے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ایک ایک بندے کو اٹھا کے ایک صف بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ نہ کپڑے ہوں گے، نہ ختنے ہوں گے، ختنے بھی ختم، کپڑے بھی ختم، جیسے پیدا ہوئے تھے مردوں ویسے کے ویسے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کے سامنے، بغیر کپڑوں کے، بغیر ختنے کے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے وقت مقرر کبھی نہیں لائیں گے، اسی لیے تکبر میں پڑے ہوئے تھے زندگی میں۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی سب کے، اور تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسے ڈر رہے ہیں،
اوہ یہ بھی لکھا، یہ بھی لکھا، یہ تو تنہائی میں کیا تھا، یہ تو بیڈ روم میں کیا تھا، یہ تو دوستوں کی محفل میں کیا تھا، یہ تو فلاں جگہ کیا تھا، سب کچھ لکھا ہے۔ وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہیں گے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسے نہیں ہے جس میں اس کا پورا نہ لکھا ہو، پورا اس کا احاطہ نہ کیا گیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سارا کا سارا دنیا میں جو کیا ہے اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی، تم نہیں کیا تھا زندگی میں، بھول گئے تھے مال کے پیچھے بھاگ کے، اللہ کو بھول گئے تھے، اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی تھی، اپنے اوپر اپنے دل پہ محنت کی فکر نہیں رہی تھی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، صبح و شام ایک ہی ریس لگی ہوئی تھی، انجینئر اور پھر جونیئر مینیجر اور پھر سینئر مینیجر اور پھر فلاں مینیجر اور پھر ڈائریکٹر اور پھر سی لیول، اور بس اسی کے پیچھے تمہاری سب کچھ تھا، ایک گھر کے بعد 2 گھر، اور ٹویوٹا کے بعد مرسیڈیز، اور اس کے بعد لیمبرگینی، یہ فکر لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، تمہیں تو قرآن دیا تھا۔ میں نہیں چاہ رہا آپ لوگوں کو بور کروں، تقریباً 1.25 گھنٹے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر تھوڑا سا صبر کریں تو انشاءاللہ ہم لوگ اگر 2 رکوع اور کر لیں، میں پورا نہیں کرتا، اگلا رکوع پڑھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ایک اور بھی متکبر تھا جو تم سب کو تکبر سکھا رہا ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، کان من الجن، فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، یہ جو دجال آئے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہمیشہ آتے رہے ہیں، کیا پھر بھی تمہیں پتہ ہے ابلیس کا کیا حال ہوا، پھر بھی تم میری بجائے اس کو اور اس کی اولاد کو، شیطان کو اور شیطان کی، ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو، اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ یہ شیطان جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، جن کو تم اپنا دوست سمجھتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھاتے ہیں، یہ شیطان ہے، شیاطین الانس ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ساری شیطانی باتیں جو تم کو سکھاتے ہیں یہ دشمن ہیں، حالانکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ سارے دشمن ہیں تمہارے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اللہ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ والوں کو چھوڑ کر ان شیاطین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کیسا برا متبادل ان ظالموں نے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ،
میں نے نہ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناؤں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اس دن کا بھی خیال کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن میں مختلف طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیزیں بڑھ گیا۔ سیکھو ان مثالوں سے۔ 3 مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ دیکھو مال دولت میٹیریلزم اگر الہیت نہ ہو تو یہ تمہیں تباہ کر دیں گی۔ اصل چیز روحانیت ہے، للہیت ہے، اللہ سے تعلق ہے، ایمان ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، اس کی محنت میں لگ جاؤ، یہی تمہارے دنیا میں کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی، اور دجال کے فتنے میں بھی یہی چیز کام آئے گی۔ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو یہ دل جو اللہ سے جڑا ہوگا، یہ ایمان تبھی بچے گا۔ اور ایک بات میں پہلے کہنا چاہتا تھا، وہ سب کی بھی تھی اشارتاً، لیکن تھوڑی صراحتاً اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کا قصہ سنا کے ایک اور بات بتا دی، دجال کے فتنے میں ایک غار ڈھونڈ لینا، اللہ سے دعا بھی کرنا، ایک غار ڈھونڈ لینا اور اس غار میں جا کے چھپ جانا۔ وہ غاریں مل جائیں گی تم کو، غار مل جائے گی تم کو، جہاں اللہ کی باتیں ہوں گی، جہاں کچھ لوگ مل کے اپنے ایمان بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے نا، تم بھی ان کے ساتھ جا کے مل جانا، اس غار میں چھپ جانا، یہی تمہارا ایمان بچائیں گے دجال کے فتنے کے وقت میں، ورنہ یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، ورنہ یا تو تم تباہ ہوگے یا پھر تم ان جیسے بن جاؤ، بچو گے نہیں۔ تو وہ غار اللہ نے دی ہوئی ہے میرے بھائیوں، کوئی اللہ کی اس نعمت کو جانے تو صحیح۔ پڑھیں اگلا رکوع، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بریک لیں گے۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سر پر کھڑا ہو جائے۔ بس یہ چیز ان کو روک کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اس
استغفار نہیں کرو گے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو وہی ہوگا جو پہلے ہوا، پھر کون روکے گا اس کو؟ اور آ چکا ہے یہ کووڈ جو ہے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو کہ آ چکا ہے، اور یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ نہیں چلے، اور ابھی بھی نہیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومن لوگوں کو خوشخبری دیں اور جو نہیں مانیں گے ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو متزلزل کریں، ڈگمگائیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا تھا، کبھی سیریس بات ہی نہیں سنی، سیریسلی لیا ہی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، غور سے سنیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اسے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے منہ موڑ لیں، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کی کانوں کے اوپر ڈانٹ لگا دی ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ کہ بھی تب بھی وہ صحیح راستے میں نہیں آئیں گے، سنیں گے ہی نہیں، کہتے بولتا ہے تو بولتا رہے، ہمیں کیا، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں سنتے، قرآن سے نصیحت کی جا رہی ہے، کہتے نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے۔ یہ بہت اس لیے ہے کیونکہ بد اعمالیاں کرتے رہے، استغفار توبہ نہیں کی، سیدھے راستے پہ نہیں آئے، ایک وقت آتا ہے دلوں پہ غلاف چڑھ جاتے ہیں، ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اب نہیں آئیں گے ہدایت، لیکن عذاب ابھی نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتا تو ان کو جلد ہی عذاب آ جاتا، فوراً نہیں پکڑتے، اللہ بہت وقت دیتے ہیں، بہت مہلت دیتے ہیں، آ جائے میرا بندہ، آ جائے، ابھی بھی سن لے، ابھی بھی سمجھ لے، ابھی بھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے، نکل آئے اس دنیا کی محبت سے اور آخرت کی محبت یقین دل میں لائے، ابھی بھی وقت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، جب پکڑ آ جائے گی پھر نہیں بچ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جنہوں نے ظلم کی روش اپنائی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اگر تم بھی سیدھے باز نہ آئے تو ایک وقت آئے گا پھر پکڑے جاؤ گے، ابھی بھی وقت، توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو، پورے کے پورے دین پر آ جاؤ، دلوں کو صاف کر لو، اللہ سے تعلق جوڑ لو، صبح شام اللہ کی یاد میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ، اپنی ایمان کی محنت پہ لگ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، یہی بچائے گی دجالی فتنے سے، اور دجال کا فتنہ نہیں بھی آیا تب بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کر رہے ہو، پکڑ آ گئی پھر نہیں بچو گے، معاذ اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مشہور، جو کہ ہم سب کو اکثر کو پتہ ہے، ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، بہت نشانیاں، بہت کہا اس کے اندر لیسنس ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قصے کا ذکر فرمایا ہے، ایک بادشاہ کا جس کا نام ذوالقرنین تھا، اس کے اندر بھی بہت اشارے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمیٹا ہے آخر میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مشورہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج رات کو انشاءاللہ اسی کو ہم ختم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر ہم لوگ 10 منٹ لگائیں، 5 منٹ لگائیں،
یہاں سے آخر تک صورت پڑھ لیں، اور تاکہ آج کی سورۃ کہف کی تلاوت بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر باقی جو اگلے معامل جو بھی اگلا ترتیب ہے انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی تھوڑی اس کو اس کو ختم کر لیجیے انشاءاللہ۔ ساتھی پڑھ کے جائیں، اٹھیں ایسے نہ اٹھیں، بیٹھ کے باقی صورت پڑھ کے جائیں۔ ہاں اچھا، جس نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ جائیں ورنہ تو افراتفری پھیل جائیں گی نا۔ اچھا، جس کو باتھ روم جانا ہے ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ عصر ہوگی 6:10 پر انشاءاللہ 6:10 پہ عصر ہوگی، انشاءاللہ 6:10 پہ عصر ہوگی۔ تو سورت کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ